السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز زوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا ہے، کیونکہ جو بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا وہ اس وقت تحلیل ہوا جب جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے تناظر میں اب مزید یہ کیس نہیں سن سکتا۔ اب اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک از خود نوٹس میں اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سپریم کورٹ رولز بننے تک از خود نوٹس کے جتنے بھی کیسز ہیں ان پر سماعت کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس پر کچھ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ عوریہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا وہ از خود نوٹس کیس کے فالو اپ کیسز پر بھی لاگو ہوگا، جو کہ انتخابات ملتوی ہونے والا جو کیس چل رہا تھا، کیونکہ وہ از خود نوٹس کا فالو اپ کیس ہے، تو کیا اس پر بھی اثر انداز ہوگا، اسی لیے جسٹس امین الدین الگ ہو گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بالکل ویسی صورتحال ہے جیسے 1997 کی صورتحال تھی۔ 1997 میں ہوا جائے تھا کہ ایک کیس آیا تھا الجہاد ٹرسٹ کا کیس۔ اچھا، اس الجہاد ٹرسٹ کے کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا عدالت نے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت تک جسٹس سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن چکے ہوئے تھے۔ دنیا میں کوئی قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹو ایکٹ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کل اگر، جیسے اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ جس تک شراب حلال تھی پیتے تھے، جب حرام ہوگی اس کے بعد سزا ہوتی ہے۔ ریٹروسپیکٹو کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، جو اس وقت میں ایک جرم ہی نہیں ہے وہ چیز، تو بندہ جرم کمٹ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لاگو نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اب خود بخود چھوڑ دیں، ٹھیک، لیکن نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے 3 بینچ جج تھے جو کوئٹہ میں جا کر کیس سنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جسٹس سعید الرحمان صدیقی تھے، جن کو بعد میں انہوں نے صدر کا امیدوار بنایا، کنہوں نے؟ نواز شریف صاحب نے۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں کو بعد میں بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کو سندھ کا گورنر لگا دیا۔ دیکھیں، چیزیں خود بخود پتہ چلتی ہیں نا کیسے جاتی ہیں آپ پہ۔ تو سعید الرحمان صدیقی تھے، ایک خلیل الرحمان تھے، اور ایک میرے خیال ناصر اسلم زاہد تھے۔ یہ 3 لوگ تھے، یا ارشاد حسن خان تھے۔ ان تینوں نے وہاں بیٹھ کے ایک کیس سنا کہ اکارڈنگ ٹو الجہاد ٹرسٹ کیس، سینیورٹی کے حساب سے افضل میاں جو ہیں، ٹھیک ہے، اجمل میاں، وہ جو ہیں وہ سینئر ہیں، اس لیے ان کو جج ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی سجاد علی شاہ صاحب نے نہیں چھوڑا، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ رفٹ اتنی بڑی کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی نواز شریف کے خلاف، اور نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا۔ اور ججوں کو جان بچا کے وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق لغاری اور یہ تینوں جو تھے، اس کے اندر جہانگیر کرامت بیچ میں پڑے، اور پاورفل جو کوریڈورز ہمارے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا، اور اس میں سجاد علی شاہ صاحب نے اس پہ استعفیٰ دے دیا۔ اچھا۔ سجاد علی شاہ صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے رفیق تارڑ سے، اور انہوں نے پوچھا، بعد انہوں نے بڑا خوبصورت انہوں نے اس میں لکھا ہے، میں نے پوچھا کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم وہاں گئے تھے، الزام تھا یہ نوٹوں کا اور دوسرے چیزوں کا، تو تمہیں تو مل گیا، تم نے مجھے اتار دیا، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ملا؟ انہوں نے کہا مجھے قبر کا سکون مل گیا۔ اچھا۔ وہی کیفیت آج طاری ہوئی ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ 2-3 لوگوں کا لوگ ایک فیصلہ سن رہے تھے، ایک کیس سن رہے تھے، فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے ساتھ ان کے ایک اور جج تھے، اور ایک جج تھے جو لاہور سے گئے، شاہد وحید صاحب۔ ٹھیک ہے۔ شاید کیس تھا کہ فلاں بندے کو حافظ کے 10 نمبر ملنے چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، 20 نمبر کا میرے خیال سے تھا۔ 10 کے 20 نمبر جو بھی تھا۔ کیس سن رہے ہیں آپ گندم کا، اور فیصلہ کر رہے ہیں آپ جو کا۔ تو اس پہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ 3 لائنوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ To the point raised and discussed in the order were not the subject matter of the case. I disagree and will record separate dissenting note. کہ جو آپ سن رہے ہو مولیوں کا کیس، فیصلہ کر رہے ہو آپ حلوہ کدو کا، یہ کہاں کی انصاف؟ اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی، بڑی تفصیلی ڈسکشن کی تھی۔ آج میں خاص طور پہ اس لیے اردو کا آئین پاکستان لے کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو بڑے آرام سے یہ بڑا اچھا کیا عوریہ صاحب۔ جی اچھا کیا۔ اس میں ایک جس چیز کے اوپر بحث ہے وہ ہے آرٹیکل 1843 184(3۔ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 199 کے حکام پر اثر انداز ہوئے بغیر، 199 ہوتا ہے ریٹ جورسڈکشن جو ہوتی ہے اس کی ہائی کورٹ کی،
ہوئے بغیر عدالت عظمیٰ کو اگر وہ یہ سمجھے کہ حصہ دوم کے باب کے ذریعے تفصیل شدہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق میں نفاذ کے سلسلے میں عوامی اہمیت کا کوئی سوال درپیش ہے تو وہ یہ لے سکتی ہے، اس پر فیصلہ کر سکتی ہے، کیس سن سکتی ہے. اب خود بذات خود سو موٹو جس کو کہتے ہیں، یہ وہ موٹو بھی ہے اور میں بھی جا کے درخواست دے سکتا ہوں کہ یہ حقوق معطل ہو رہے ہیں اور یہ میٹر پبلک امپورٹنس ہے، اس کو آپ جناب فوری طور پہ سنیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر انہوں نے قانون سازی کی ہے. اب آئین کا جو شیڈول 4 ہے وہ اجازت، میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایک دم سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا. شیڈول 4 کا جو 55 ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اس فہرست میں جس کی دستور کے روح سے یا اس کی صحت سریح اجازت دی گئی عدالت عظمیٰ کے سوا تمام عدالتوں اختیار سما، اس پہ آپ قانون بنا سکتے ہیں. یہ ہے لسٹ جسے کہتے ہیں کہ لیجسلیشن. اور یہ سب اس پہ ذرا ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے، جو سو موٹو کا معاملہ ہے اور جو بل پاس ہوا اس کے اوپر، کیونکہ سینٹ میں بھی آج پاس ہو گیا، اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. ہلالی صاحب، اس سارے معاملے پر جو کہ جیسے آج بینچ تحلیل ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا اب جو نیا بینچ بنے گا آپ کی نظر میں کیا وہ اب نئے رولز کے تحت بنے گا یا پھر وہی پرانے رولز کے تحت ہی بنے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں گیم اوور ہے. اس ملک میں الیکشنز نہیں ہونے ہیں اکتوبر تک، اور شاید اس کے بعد بھی نہیں ہوں گے 1-2 سال تک. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ کیا ہے اور کیا، اچھی بات ہے، ڈسکس کرنا چاہیے اپنا کانسٹیٹیوشن، مگر کوئی ریلیونس نہیں ہے ٹو دا سچویشن ٹوڈے. وہ ایک سٹے آرڈر آ گیا تھا 184 سوو موٹو پہ. آل سوو موٹو کیسز آپ نہیں سن سکتے ہیں، اسٹیچوٹری رولز جب تک ٹھیک فائنلائز نہیں ہوئے نہیں کر سکتے. وہ آج فائنلائز ہو گئے، جب پریزیڈنٹ سائن کرے گا، نہیں سائن کرے گا تو 2 ہفتے بعد ہو جائیں گے. دیکھیے، وہ جو کھیل تھا وہ کون آئے گا، کیسے آئے گا، کیا ہوگا، یہ اور وہ دیٹس آل اوور. کورٹ نے ڈویژنز کورٹ میں بڑے نہیں ہیں، اتنے ہی ہیں جتنے تھے، اور وہ بہت تھے. تو میرے خیال میں وی شوڈ، اب ہمیں یہ، اب آپ کہتی ہیں کون سے رولز ہوں گے. ہمارے پاس تو رولز تو کبھی چینج ہی نہیں ہوئی ہیں، اور لوگ پتہ ہے کیا رولز ہے آف دا گیم. اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ بدل جائے گا اور کورٹ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس کو ڈسکوالیفائی اور اس کو کنٹیمپٹ، وہ سب غلط نکلا. اور آپ کو یاد ہوگا میں کہتے رہتا تھا کہ کیا عمران خان کو نکالا ہے واپس لانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تو میرے خیال میں ان دی اینڈ جو ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے. صحیح نہیں ہوا ہے، آئی مین بڑی افسوس ہے مجھے، لیکن ہو گیا، مگر جو ہوا ہے وہی تھا جو بڑے لوگ سوچ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب، ہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی گیم اوور ہو چکا ہے. اب صوبائی انتخابات کے آئینی میعاد میں کے اندر ہونے کے کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگری کرتے ہیں آپ ہلالی صاحب کی بات سے کہ جی گیم؟ میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میں مایوس ہوتا زندگی میں کبھی بھی پیسمزم کی صورتحال میں نہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ عدالت بس میں ہوتی ان کے تو کبھی بھی یہ قانون پاس نہ کرتے. اچھا. یہ قانون گزشتہ تقریباً 15 سال سے پاس کرنے کے چکر میں، 15 سال سے بینچ اینڈ بار کی صورتحال میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ سوو موٹو کا قدم. جس دن سے افتخار چودھری نے سوو موٹو لینا شروع کیا ہے، پہلے یہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی یہ قانون پاس کر، نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جج کرتے بھائی ہم جو ہیں ہمارے آپ کے لیے، آپ کیوں کرتے؟ پھر اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ نواز شریف کیا ہے کریں، نہیں کر سکے. کہا تھا جج ہیں نا، آپ کر لیں گے کچھ نہ کچھ. آج ہی انہوں نے پاس کیا. اب دیکھیں کمال کی بات ہے، ٹائمنگ دیکھیں. اب کیا لوگ اس کو آپس میں ملا کے دیکھیں گے نہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے؟ چھوڑ دیں اس چیز کو بھی. ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل جسے کہتے ہیں ریئیکشن، یہ بہت خوفناک ہونے والا. میں سمجھتا ہوں میری اطلاعات بھی یہی. دیکھیں آج 2 بندوں میں سے ایک بندے نے بینچ کو چھوڑا ہے، ایک نے نہیں چھوڑا. ٹھیک، ایک. دوسری بات یہ ہے کہ رولز جب تک چینج نہیں ہوتے، یہ 3 لوگوں کا بینچ کا فیصلہ ہے. اس کے اوپر 5 لوگوں کے بینچ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے جو پہلے بھی آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سوو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کا ہے. تو 2 کی بجائے جب تک 7 کا فیصلہ نہیں آتا 5 کے اوپر، اس وقت تک آپ اس کو رول نہیں بدل سکتے. پھر چیف جسٹس آخری جس کے لیے یہ صورتحال ہوگی کہ وہ فل بینچ فل کورٹ لا سکتے ہیں.
کل بھی زبیری صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر, انہوں نے کہا 13 کا نہیں 15 کا بار بینچ ہوگا. اچھا, سپریم کورٹ کے اس وقت 17 ہیں لوگ. ٹھیک ہے. یہ مریم نواز اینڈ کمپنی کی خواہش یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فل کورٹ ہوتا ہے منیمم 13. صحیح. وہ کہتے ہیں منیمم نہیں ہوگا اب آئندہ, فل کورٹ تو 15 کا ہوگا. 15 میں وہ 2 جج بھی ہوں گے جن میں وہ نقوی صاحب اور دوسرے کیا نام ہے اعجاز الحسن ہوں گے, اور وہ چاہتے. اب دیکھیں نا اس سارے سینیریو کے اندر جلدی کتنی ہے کہ رات کو انہوں نے اسپیشل ہوائی جہاز بھیجا 3 سینٹرز کو لینے کے لیے تاکہ آ کے بل پاس کیا جائے. اب وہ بل پاس ہو گیا, اب وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. پریزیڈنٹ 15 دن تو لے گا نا اس بل کے اندر سے, باقی سارے وہ 15 دن کی, یہ تو کیسز 2 دن کے اندر ہونے والے ہیں. سٹے آرڈر کوئی نہیں دے سکتا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو. اچھا, قانون یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات, اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی اپیل, میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ 11 جج ہیں, ٹھیک ہے, ان وہ جج عام کیسز میں فیصلہ کرتے ہیں, ان کے خلاف تو کوئی اپیل نہیں. کیوں؟ سو موٹو پہ فیصلہ کرتے ہیں تو اپیل ہے. کوئی جج کوئی دوسرا ہو جاتا ہے کیا سو موٹو میں عطا بندیال یا اس کے بعد اعجاز الحسن ان کی بجائے کوئی اور فیصلے کرتا ہے؟ کہہ رہے نا کہ مل جل کے کریں گے. ابھی تو سوموٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ڈیوائیڈ ہو کے کیا کریں, فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا نا, کنسنسس ہو جائے گا نا. نہیں, کنسنسس بھی نہیں ہوگا نا. اگر کنسنسس نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ کوئی رول ہے آپ کے پاس؟ میجورٹی جیت لے جائے گا یار. نہیں, اور میجورٹی بھی نہیں. اچھا, میجورٹی بھی 3 میں آ گیا نا میجورٹی, اس کے بعد کیا وہ فیصلہ ہوگا؟ میجورٹی یہ ہوگی کہ یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. پروسیجر کی چیز ہے, میجورٹی ول ڈیسائیڈ. آپ قانون پڑھیں, جو نیا قانون آ رہا ہے. سر میں نے پڑھا ہے, امیجنری ڈیفیکلٹیز نکال رہے ہیں. سب میں نے پڑھا ہے. لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 ہو گئے. اچھا, 3 میں فیصلہ ہو جاتا ہے میجورٹی کہ ہو گیا, سو موٹو کا آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سننے کے قابل ہے کہ نہیں. اوکے, 1 سیکنڈ, ہلال صاحب کو پٹیشن لے کے چلا جاتا ہے اسی 184(3) کے تحت. وہ تینوں تو چلے گئے پیچھے. قانون تو یہ ہے. تو لا کو کم از کم اتنا ضرور لا پیش ہوا ہے. دیکھیں نا, پٹیشن تو جا سکتی ہے نا, پٹیشن تو کوئی بھی لے جا سکتا ہے. پھر تو اوریا صاحب تعیناتیوں پر بھی پھر شفافیت پہ سوالیہ نشان آ گیا نا. پھر تو یہ پروسیجر بھی ٹھیک ہونے والا ہے کہ تعیناتیاں ہوں گی. نہیں, پروسیجر بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پروسیجر یہ ہے کہ 3 طریقے سے آپ جج بن سکتے ہیں ہائی کورٹ کے. نمبر 1, آپ سیشن جج سے پروموٹ ہو کے آپ پہنچیں. اب وہ آٹے میں نمک رہ گئے ہیں. اچھا, ان کو کوئی آنے نہیں دیتا, ان کی ACRیں ختم, یہ کر وہ کر. دوسرا, آپ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا اختیارات اختیار کرتے ہیں. اب تو وہ ختم ہی ہو گیا 92 کے بعد. آپ اس کے ذریعے جاتے تھے. آپ کے جتنے بڑے جج, کارنیلیس وہیں سے آیا, جسٹس کیانی وہیں سے آیا, جسٹس حمود الرحمان وہیں سے آیا, جسٹس انوار الحق وہیں سے آیا. ٹھیک, بڑے بڑے لوگ آئے تھے, ختم ہو گیا. اب رہ گئے وکیل. وکیل تو ہیں پولیٹیکل. اس چیمبر کا وکیل لے آؤ تو 2 چیمبر تھے, آسما جہانگیر کا چیمبر اور حامد خان کا چیمبر. اتنی پولیٹیسائزیشن کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک کریں نا, ان کو نہیں کرتے نا. عدل کے نظام میں جو ڈویژن ہے وہ سیاستدان کو فائدہ دیتی ہے. ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہی ہوں. اچھا ہلالی صاحب, اب جس طرح کی سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں, معیشت کی جو سچویشن ہے اس وقت, تو ضرورت ہے کہ جی تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ متحد ہو کر کچھ اچھے فیصلے لیں عوام کی فلاح کے لیے. لیکن اب جس طرح کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا منیمائز کرنے کے لیے؟ پہلے ہی اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے سیاست میں, تو اب عدلیہ کے اندر بھی یہی نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے بھائی, اگر ہر ادارے میں پولرائزیشن ہے, سول سروسز میں ٹوٹل پولیٹیکلائزیشن ہو گئی ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں, یہ تو ایک فرنٹ ہے کہ ہم لوگ سول سرونٹس یہ ہیں وہ ہیں. ہم سب پولیٹیسائز ہو گئے ہیں ٹوٹلی. آپ کو پروموشن, پوسٹنگ کچھ نہیں ملتا اگر آپ بتاتے نہیں ہیں کہ آئی ایم مور لوئل دین دا کنگ. دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, ایک اچھی چیز نکلی ہے اس سو موٹو کا. اگر اٹ واز ناٹ, اگر یہ لنک نہیں ہوتا
جو ہمارے جو پولیٹیشین، بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ ڈیموکریٹائزز سو موٹو. آئی واز آل ان فیور. کل میں نے بتایا تھا، کل میں نے بلکہ سپورٹ کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دا رائٹ آف اپیل بڑے مزے کی بات ہے. اب نواز شریف اور گیلانی تو اپیل کریں گے، مگر 109 ججز جس کو پی سی او کے تحت افتخار چودھری صاحب نے نکالا تھا، ان کا بھی حق آ جائے گا اپیل کرنے کے لیے، اور ان کو بھی پینشن وینشن پتہ نہیں کیا کیا نہیں ملیں گے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو واقعی ایک اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 124 جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. آئی ہوپ سو. ہائی کورٹ نے کیا تھا اس لیے کہ کرتے ہیں ہم ڈسکس اگلے سیگمنٹ میں. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے وقت پاس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم معاملہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124A جسے غداری کا قانون کہا جاتا ہے اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے، اور یہ فیصلہ بغاوت کے قانون کو قلعدم قرار دینے کی ایک جیسی درخواستوں کے جواب میں سنا گیا ہے. اچھا اوریہ صاحب، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس قانون کا غلط اور ناجائز استعمال ہوتا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں اب جس طرح کی چل پڑی ہے، متصادم قرار دے دیا ہے اس کو، تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کو سٹرائک تو سپریم کورٹ میں کرے گی کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن تو آ گیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو وکیل ہیں ان کے، میں نے کہا تھا کہ ان کو اگر لائن پہ لیں، یہ ارشد شریف مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے، یہ اس نے کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے جس کو پٹ اپ کرو. یہ جب پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوتے تھے نا، تو اس وقت 1898 میں آیا ہے یہ جو آپ کا سی آر پی سی، اور 1867 یا 68 میں آیا ہے. یہ پاکستان میں 75 سال تک یہ کالا قانون چلتا رہا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے جو آج لاہور کی ہائی کورٹ نے کیا ہے. اللہ کرے کہ سپریم کورٹ اس کو اپ ہولڈ کرے اور یہ قانون جو ہے اس میں سے ختم ہو جائے. ہلالی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بالکل جنرلی انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیے یہ کیا بات ہے، 75 سال ہو گئے ہیں. ہم کتنے سال 75 سال میں اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے رہے ہیں سویلین رولرز کے ساتھ، اور یہ خود کہتے رہے ہیں ہم جمہوری اور یہ وہ، مگر کسی کو سوچ اور خیال نہیں آیا کہ کرٹیسزم، جس عہدیدارہ کا بھی کرٹیسزم ہو اگر کنسٹرکٹیو ہو تو بالکل صحیح ہے. تو یہ تو اور بڑی اچھی بات ہے کہ دیر از اے ڈیفیمیشن لا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرٹیسزم ہوا ہے انفیئر ہے اور غلط ہے تو ویری گڈ، آپ ان کو ڈیفیمیشن لا میں پکڑیں، ان کو، ان سے پیسے حاصل کریں، ان سے اپالوجی حاصل کریں، کمپنسیشن حاصل کریں. اور معاف کریے، میرے خیال میں کہ یہ اب دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے بھی سیٹنگ میں یہی میرا میسج یہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں، اور جب ہم اس سائڈ آف دا ڈیسک بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ ادارہ کنٹمپٹ میں جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، ابھی آ رہی ہے کنٹمپٹ کا فیصلہ، پتہ چلتا ہے کہ بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے. دیکھیے کہنے کی بات تو یہ جو تھا، یہ جو 124 جو لوگ نکلے ہوئے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، اپنی ڈیموکریٹک رائٹس کو اسرٹ کرنے کے لیے، جب وہ نکلے ہیں آپ ان کو پکڑ کے اور کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ کس قسم کا فریم آف مائنڈ ہے ہمارے لوگوں کو. کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں ہم سکیزوفرینکس ہیں. سکیزوفرینیا ایک بیماری ہے، کبھی ادھر سوچا کبھی ایبسولوٹلی دی اپوزٹ، اور دونوں ہم اون کر رہے ہیں. جی میں کہہ رہی ہوں پاسبل ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ کے ریویو کریں؟ کیوں نہیں بیٹھ کے قانونوں کو ریویو کریں؟ یہ بھی جو قانون ہے سو موٹو کا، بعد پہلے سے ریویو، جب سے وہ افتخار چودھری صاحب بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے رہیں، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے تو ایک ڈکٹیٹر کو کہا 3 سال لے لو، مزے کرو کانسٹیٹیوشن سے، واپس آؤ اور ہم مان جائیں گے. کیوں نہیں اس وقت جج کھڑے ہو کے کہے تم کون ہوتے ہو ہمارے لیے بولنے کے لیے؟ تم بھی ایک جج ہو، ہم بھی ایک جج ہیں، بے شک تم چیف جج ہو. کوئی نہیں کہا. اور ابھی جب یہ ہوتا ہے
in these circumstances پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو اچھی بات ہے, مگر جو ہوا کیوں ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. نہیں ہونا تھا اس وقت, not at this time. پریزیڈنٹ آف پاکستان بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اب وہ بیچارہ جا کے کہے گا کہ میں سائن نہیں کرتا 2 ہفتے کے بعد, ویسے ہی it will pass into law. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ معاف کریے, جب بھی ہم گین کرتے ہیں نا, جب بھی لگتا ہے کہ کچھ ہم نے حاصل کیا ہے, تو طریقہ جو حاصل میں وہ مزہ ہی نکل جاتا ہے. It's not a victory. It is a victory in spite of your actions. مانے جیت تو ہے مگر اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی خاص چیز کی ہے, وہ جیت ایکسیڈنٹلی آ گیا ہے, گر گیا ہے آپ کے سامنے. ہاں بالکل. اور پھر سوالات یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹائمنگ ٹھیک ہے کہ نہیں, انٹینشن ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مشرف کو اختیار دیا تھا ارشاد احمد خان نے, وہ چیف جسٹس تھے, اور یہ سو موٹو نہیں تھا, یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی سارے ججوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا. اس کے اندر ایک افتخار چودھری شامل. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ کلیئر, جتنے بھی آمروں کو اختیار ملا ہے سو موٹو کے تحت نہیں ملا, وہ سارے کے سارا پٹیشن انوار الحق نے دیا تھا. ہوا یہ تھا, میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں کہ انوار الحق نے جب یہ فیصلہ کرنے لگے تھے ضیاء الحق کے بارے میں, یہ پورے کیسز, آسمہ جیلانی کیس ہے, ڈوسو کیس ہے, نصرت بھٹو کیس ہے, یہ سو موٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پر پٹیشنز ہیں جو کہ عدالت میں سپریم کورٹ میں داخل ہوئی, ان کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن, سی پیز کہتے ہیں ان کو عدالت کی لاء کی زبان میں. تو ان کو سی پیز جب پیش ہوئی تو سی پی کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو کہ سب سے پہلی سی پی پیش ہوئی تھی غلام محمد کے, اس کے اوپر اس وقت سو موٹو ہوتا ہی نہیں تھا, انہوں نے غلام محمد کو کہا کہ تم نے جائز ٹھیک کیا. پھر دوسری سی پی پیش ہوئی تھی جس وقت جسٹس منیر تھا اور ایوب خان آیا تھا, اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پورے کا پورا بینچ, آپ سوچیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب غلام محمد بیچارہ شریف بیوروکریٹ, سول بیوروکریٹ تھا, اس نے اسمبلی توڑی تو کارنیلیس نے ڈسینڈنگ نوٹ دیا. اچھا, لیکن جب ایوب خان نے توڑی تو بندوق آ گئی تو کارنیلیس نے بھی سائن کر دیا کہ جناب حاضر, ہم تو غلام ہیں. ٹھیک, تو اب ہم بڑے بڑے ہیرو بنتے ہیں ہم نے, اور سیاستدانوں نے ساتھ دیا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنا گند ہو چکا ہوا ہے, اتنا گند ہو چکا ہوا ہے اس سارے معاملے کے اندر کہ جس کی صفائی بہت ضروری ہے. اور مجھے یہ پتہ کیا لگ رہا ہے کہ ہماری پورے کے پورے انسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ ہو رہے ہیں کرمبل ڈاؤن, یہ گر رہے ہیں, یہ ہو رہی ہے لینڈ سلائیڈنگ. مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ بنائے کونا کا بادہ کنن اولا بنیاد راوی را کنن. اگر تم چاہتے ہو کہ کسی معاشرے کی تعمیر کرو تو اس کی بنیاد ایک کرو, پھر نئی عمارت کھڑی کرو. آپ کے باقی انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکے, آپ کی سیاست تباہ ہو چکی, باقی چیزیں تباہ ہو چکی. اس کے اندر سے جو لوگ چھوٹے چھوٹے رے آف دا ہوپ نکلتے ہیں. آج ہائی کورٹ کے ایک جج نے فیصلہ دیا رے آف ہوپ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جس بندے نے توشہ خانے کا ریکارڈ منگایا وہ رے آف ہوپ ہے. آپ دیکھیں, آپ اندازہ کریں کہ 1980 سے لے کے 2001 تک کا ریکارڈ ہی غائب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ برنے کا غائب, وہ مل ہی نہیں رہا. اور آپ حالت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ان کی بات دیکھیں کہ تو عمران خان کو آج بلایا گیا کہ آپ توشہ خانے کی اپنا وہ بتائیں کہ کیا کیا چیز ہے, جبکہ زرداری نے 2 اور نواز شریف نے 1 گاڑی لی تھی, اور گاڑی لینا غیر قانونی ہے. کسی نے نوٹس دیا؟ اس سے 22 کروڑ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بالکل ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو اوپر آتا ہے اسی کے لیے عدل کا نظام ہے, اسی لیے احتساب کا نظام ہے, اسی کے لیے سب نظام. ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے اقدامات سے. اچھا ہلالی صاحب, کیونکہ ہم 124A کی بات کر رہے ہیں, تو قانون جو یہ اب ہے جسے کالعدم قرار دیا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آزادی صحافت کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے اور کچھ ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو لسٹیں تیار ہو جاتی تھیں صحافیوں کی اس قانون کے تحت. 124A نہیں, ریلیف کچھ نہیں ملے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک جج اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ قانون کو ختم کرو, اور واقعی اگر بھی قانون ختم کریں, اور 101 طریقے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے, تو کیا بات ہے. یہ قانون is just a written word on paper. بات اصل یہ ہے کہ آپ میں انٹرنل چینج ایک آنا ہے. You have to stop calling journalists اور saying یہ لکھو. آپ کو خود آپ کے اندر کچھ چیز ہونا چاہیے جو آپ کو روکتا ہے ایسی چیز کہنے میں. آپ تو فوراً نہ صرف بلاتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, اگر وہ بات نہیں مانتا ہے اس کو جان سے مار دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کاورڈز یا دوغلا اور یہ اور وہ نہیں. وہ بیچارے
ان کو پتا ہے کتنا الاسٹیسٹی ایک ربر بینڈ میں کتنا ہوتا ہے. زیادہ جاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے تو بیکار ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے بی بی کا ایک مسئلہ میں بینظیر بھٹو بی بی شہید کا ایک مسئلہ میں دینا چاہتا ہوں. مجھے پوچھتی ہے تمہارے خیال میں یہ جو فاروق لغاری ہے اس کے باڈی لینگویج سے آج پتہ چل رہا تھا مجھے کہ یہ اتنا ہاسٹائل نہیں ہے یا اتنا ہمارے خلاف نہیں ہے. جب ان کی لڑائی چل رہی تھی 96 کے ٹورڈ دی اینڈ تو میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں پرائم منسٹر آپ کو ایسا امپریشن کیوں ملا. میں سمجھتا ہوں ہی از اے مین, اور میں نے انگریزی میں کہا ہی از اے مین آف جگولر ڈسلوئلٹی ٹو یو. سانس لے لی ایسے کہی تو میں نے کہا آپ کو یو ڈونٹ گیٹ اٹ. میں نے اس کو کہا یو ڈونٹ گیٹ اٹ تو کہنے لگی نہیں چلو کراچی جا رہے ہیں پہ آ جاؤ, مجھے بات بتاؤ تم کیوں ایسا سمجھتے ہو. میں نے کہا میں تو ابھی ایک فائل لے کے آیا تھا آپ کے پاس, میں اس کپڑے میں کراچی جاؤں یہی کپڑے میں. میں نے کہا آپ واپس آئیں پھر زیادہ بات. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہر قسم کا رپورٹ ان کو ملتا ہے. یہ جو وہ بیچارہ مسعود شریف مرحوم جو ان کو رپورٹیں آئی بی سے بھیجتا تھا کیا اور کدھر فونز اور ٹیپس اور آڈیو نہیں لگے ہوئے ہیں. بالکل مائی گڈنس, میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایز اے سویلین آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایک کلب ہے اس ملک میں جدھر ایک کیمراز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. جو آپ کھاتے ہیں, جدھر آپ بیٹھے ہیں, جدھر آپ یہ ہے کیمراز لگے ہوئے ہیں. کین یو امیجن. یہ ایک میرے آئی ڈونٹ نو وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. کیا سیکیورٹی بھائی ایک کلب میں سیکیورٹی گیٹ پہ ہوتی ہے بالکل, مگر یہ ایک ہمارا ایک ڈیزیز ہے. میرے بارے ایک سیکرٹ ویڈیو ہے, سیکرٹ آڈیو ہے, میں یہ بتاؤں گی. دیکھا نہیں مریم نواز کیا کہا, اب ایک ثاقب نثار پہ ایک اور آڈیو آ رہا ہے. واٹ از دس بھائی. نہیں بڑی افسوسناک بات ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے جس کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں, پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں 8 اکتوبر تک. اس پر ہم قانونی رائے بھی لے رہے تھے. اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ جو وجوہات دی گئی ہیں, جو جواز پیش کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ فنڈز نہیں ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ سب کچھ ایک خوف کی پیداوار ہے, اور یہ خوف جو ہے اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ آج سے تقریباً ٹھیک 52 سال پہلے 1971 میں پیدا ہوئی تھی. آج سے 22 سال پہلے 52 سال پہلے. اس وقت ایک پارٹی جو تھی الیکشن ہار چکی ہوئی تھی, اور وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی. اس کے پاس 81 سیٹیں تھیں, اور دوسری پارٹی جو تھی وہ الیکشن جیت چکی تھی, اس کے پاس 300 کے ایوان میں 160 سیٹیں تھیں. بالکل. دسمبر میں جب الیکشن ختم ہوئے تو اس کے بعد بالکل ویسے ہی کمپین شروع کی گئی جیسی آج مریم نواز رانا ثناء اللہ جو ہے اس کی کمپین ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک فتنہ ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ اس کے 6 پوائنٹ جو ہیں یہ پاکستان کو بھارت کے کنٹرول میں لے جانے والی صورتحال ہے, اور یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. بالکل. اس کی جس پارٹی نے 6 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتے تھے اس کے اوپر نیگوشیشن شروع ہو گئے. تم 6 نہیں 3 کر لو, 3 نہیں 5 کر لو, 5 نہیں 4 کر لو, 4 نہیں 6 کر لو, اور اس کے اندر مہینے 2 اس کے لگے رہے. آپ اندازہ کریں کہ اس دوران انہوں نے اس بندے کی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کے اندر 25 مارچ کو اس کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی. دان منڈی میں اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا, اور اس کو ٹھنڈے لاتے مارتے ہوئے اس کو پکڑ کے مغربی پاکستان جہاز میں بٹھا کے لے آیا گیا. اس کے بعد ہوا کیا, الیکشن کمیشن نہیں بدلا, ویسے ہی رہا. انہوں نے کہا کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے, اس کی پارٹی پہ شیخ مجیب الرحمان کی, اور پابندی لگا دی گئی. اور اس پابندی لگانے کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کیا ضمنی انتخابات کو 160 سیٹوں کے اوپر, جیسے آج الیکشن کمیشن کر رہا ہے.
صرف چند آوازیں تھیں. میں اس میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان کا اردو انٹیلیجنسیا تھا وہ ہاتھ میں تھا ذوالفقار علی بھٹو کے یا اسٹیبلشمنٹ. بالکل. ایک ہوتی تھی انجمن جمہوریت پسند خواتین. اس انجمن جمہوریت پسند خواتین میں طاہرہ مظہر علی اور شمیم اختر خاتون تھیں ایک, اور 2-3 اور. انہوں نے لاہور میں جلوس نکالا کہ آپ ان کا مینڈیٹ ہے, ان کو دو. ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر اسی لیے بولی جا رہی ہے کہ اس وقت وہ الیکشن جیت گیا تھا. آج الیکشن ہارنے کا خوف ہے. اگر ان کو آج معلوم ہو جائے کہ کل یہ پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے, یہ اگلے صرف 15 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. اس وقت جیتے ہوئے کے ساتھ یہ کر رہے تھے, اور ہوا کیا کہ 81 والا جو ہے وہ آخر میں آ گیا. انہوں نے کہا بھائی اللہ کا مانو, ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہم 160 جو ہے نا ہم میں ہی ٹھیک ہے. میں آج اس کی پڑھ رہا تھا, وہ جو ان کی ڈائریز ہیں وہ محترمہ کی شمیم علیم کی, بہت 1 دسمبر سے لے کے انہوں نے 27-28 مارچ تک کی ڈائری لکھی ہے. اچھا. کہ ملالہ کی ڈائری کیا ہوگی جب وہ ڈائری آنسو رلاتی ہے, ایک صفحہ آنسو رلاتی ہے, ایک صفحہ آنسو رلاتی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ آج بالکل, اور مریم نواز, اور حیران کن بات بتاؤں کہ اس وقت رانا ثناء اللہ کی طرح اس لینگویج استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ میں مجیب کو لے کے جاؤں گا اور اس کو بلوچستان میں جا کے بٹھاؤں گا, جو یہ کہتا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا, جو یہ کہتا کہ میں یہ فتنہ ہے. اس وقت کوئی ایک مریم نواز کی طرح کی گفتگو کرنے والی نہیں تھی. آپ اس ملک کے اندر ایک تماشا بنا دیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ابھی شعیب شاہین صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے آئین کی کم از کم 20 صفحات شکیں جو ہیں اٹھا کے انہوں نے گٹر میں پھینک دی ہیں. پہلی شک یہ ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی پروونشل چیف منسٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اسمبلی ڈیزالو کر سکے. خود مختاری ختم ہو جاتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ ایک اسمبلی کے اندر لوگ نہیں پورے, ٹھیک, تو وہ جنرل الیکشن جب دوبارہ کرائے گا تو کیا اس کے جنرل الیکشن نہیں ہوں گے؟ وہ اگلے 3 سال تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کوئی چلے گا. کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اسمبلی جو ہے پروونشل جو ہے وہ اگر میجورٹی آف دا ہاؤس نہیں گورن کرتی, اتنے بندے پورے نہیں ہیں, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو کیا کرو گے؟ بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے نون لیگ نے؟ آئین شکنی ہو گئی ہے, سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھی اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, اور کون سی ان ڈیموکریٹک اقدامات ہیں جو کہ ہونے سے رہ گئے ہیں نون لیگ سے؟ دیکھیے, بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے. ایسٹ پاکستان کا سچویشن یہ تھا کہ اس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ڈویژن تھا. ایک آدمی جو 80 سیٹ جیتا ہے, اس کے وہ کچھ کہہ رہا تھا دوسرے کے خلاف جو 106 سیٹس یا 120 سیٹس جیتا تھا, نیملی مجیب, مانے بھٹو اور مجیب. ادھر تو اٹ از ایون ورس دین دیٹ. ادھر تو اوورویلمنگ نمبرز آر آن ون سائڈ. سمجھ گئے آپ؟ وہ تو ایک طرف ہیں, مگر دوسرا جو سائیڈ ہے وہ پاورفل سائیڈ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اس لیے اگر الیکشنز ہوتے تو ہم 180 کی نہیں بات کرتے, ہم تو ادھر بات کر رہے تھے 90-10. ان ادر ورڈز ہم کہہ رہے تھے 2/3 میجورٹی. تو اس وقت اچھا, اور ویری انٹرسٹنگ, سوچئے تو آپ سپریم کورٹ کا کیا سٹانس اب تک ہے. وہ یہ تھا کہ کیوں انہوں نے سو موٹو لیا. میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ٹائم سینسیٹیو کیس ہے, 3 مہینے کے اندر ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا ٹرائل ہو, یہ ہو, ورڈکٹ ہو, پھر اپیل ہو, پھر ٹرائل ہو, یہ وہ. نو, وی ہیو ٹو ڈو دس ان 3 months. تو میں سو موٹو لے رہا ہوں. ٹھیک کیا, گڈ ڈیسیشن لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا. تو اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے ان کی بیڈ فیتھ دیکھیے, معاف کریے, مالا فائدے ہے. آپ جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے
کیا کرنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنا، وہ آپ رد کر رہے ہیں. اور نہ صرف آپ رد کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو ریفر بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے کہا الیکشن کرو، ہمارا کام ہے الیکشنز کرانا، مگر جو ہمیں چاہیے یہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ حکم کریں. نہیں، وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم خود الیکشن ڈیٹ اب سیٹ کرتے ہیں. 6 months away، مانے کہ وہ جو دوسرا پریوائزو تھا as near as possible within 90 days، وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نیملی سپریم کورٹ کے بارے ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارا جو لائلٹیز ہیں وہ کسی اور جگہ ہیں. تو آئی ایم سوری، یہ تو اتنا برا ہوا ہے، یہ اس پاکستان سے بھی بدتر ہے. اس میں ملک میں ڈویژن نہیں ہے. ہاں، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، یہاں بریک کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج سینٹ سے منظوری ہو گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار اب محدود ہو چکا ہے، اور بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ پڑے تھے. اچھا اوریہ صاحب، یہ بل قومی اسمبلی میں کچھ ترامیم کے ساتھ پیش ہوا تھا، اور اس میں ایک ترمیم یہ تھی کہ رائٹ ٹو اپیل جو اس بل کے اندر دیا گیا ہے وہ ماضی کے کیسز پر بھی اس کا اطلاق ہو. تو اس سے اب یہ تاثر بن رہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ جی اب نواز شریف اور ساتھ ہی جہانگیر ترین بھی اپنے جو کیسز ہیں ان کی جنگ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے. 30 دن کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اپیل آ جائے گی سپریم کورٹ؟ اس کو کہتے ہیں میلافائڈ، لفظ ایک لفظ ہے میلافائڈی. میلافائڈی اس میں نکلا ہے فائڈی سے. فائڈی ہے فائڈیلٹی جیسے کہتے ہیں، بالکل اپنے وفاداری میاں اور بیوی کی آپس میں ہوتے ہیں، اس کو فائڈیلٹی کہتے ہیں. اب بے وفائی کو کہتے ہیں انفائڈیلٹی، یہ وہاں سے اس کا ماخذ ہے. اس کو میلافائڈی، بونافائڈی سے میلافائڈی. اس لاء میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی قانون کی پاس کرنے کی نیت. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جنرلی انہوں نے 3-4 دن بڑے اچھے طریقے سے اس پہ ڈسکشن کی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ مطالبہ کن کا تھا؟ بار کونسل کا تھا کہ ایک جج کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. راج صاحب کہتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے، ایک جج کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا نا. 3 کٹھے ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، 3 لڑنے لگ جائیں تو کیا ہو جائے گا، عجیب و غریب معاملہ ہے. اینی ہو قانوناً ٹھیک ہے 3. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی سو موٹو کے پاس اپیل ہونی چاہیے. اچھا اپیل کے بارے میں بھی ایک تھا کہ یار کیونکہ پہلی کورٹ آف اوریجن جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، تو اس لیے اس کی اپیل ہونی چاہیے. کیونکہ باقی جتنے کیسز ہیں وہ سیشن جج سے، پھر ہائی کورٹ سے، پھر وہاں سے ہوتے آتے ہیں، تو آخری فائنل اپیل جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی ریویو جو ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ ریویو کر سکتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ اس کے اندر انہوں نے یہ ہونا چاہیے، اب ہو گیا نا. تو آج اگر آج تاریخ کیا ہے اپنا؟ آج ہے 30 مارچ. ٹھیک، آج 30 مارچ کو، تو یہ 30 مارچ کے 12 بجے کے بعد سے یہ کام شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس پہ بات ہو سکتی تھی لوگ، تو بیڈ انٹینشن یہ ہوئی کہ اس میں اندر ایک شخص سے، ایک نان اینٹی قسم کا داوڑ سے انہوں نے ایک امینڈمنٹ محسن داوڑ نے. اچھا پہلے بلاول بھٹو نے پیپل پارٹی اس میں نہیں تھا، پیپل پارٹی شامل نہیں تھی. بلاول بھٹو جو تھا وہ اس وقت تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے. پھر کہیں فون آیا کہ نہیں چلنے دو، آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، ایسی کون سی بات ہے. جب اب دیکھیں میری بات سنیں، سو موٹو کے اب مجھے بتائیں، ایک آدمی جو ہے، 6 آدمی جو ہیں وہ آدمی تو چلو آ گئے، ایک آدمی اگر بیچ میں فوت ہو گیا ریڈر، اس کو کون دے گا جی سو موٹو کے اوپر؟ اب جتنے بھی اب تک سو موٹو کیسز ہوئے ہیں، سار بندہ جو اس میں اپیل میں جا سکتا ہے کہ اچھا وہ اچھے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں وہ دوبارہ آپ اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پوری میں، انسانی تاریخ میں، لاء کے اندر بھی، لاء کے میکسم میں اندر بھی کسی بندے کو ریٹروسپیکٹو کی بنیاد پہ سزا نہیں دی جا سکتی، اور کسی ریٹروسپیکٹو ایکٹ کی وجہ سے اس کی سزا کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو قانون تھا جس وقت اسی کے حساب سے عمل درآمد ہوتا. آپ سوئے ہوئے تھے تو سوئے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب اس بل کا فائدہ اٹھایا جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو سکے کہ نواز شریف اپیل دائر کریں گے اب سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے یہ جو پورا کھیل ہے نا، یہ پورا کھیل اس لیے ہوا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کو پوسٹ پون کرنا ہے، نواز شریف کو واپس آنا ہے،
اور وہ ایون لیول پلینگ فیلڈ جو بھی وہ ہے اس کے معنی کہ وہ اس فیلڈ کو اس طریقے سے نوچنا ہے کہ نواز شریف کے پیر اچھے جگہ پہنچے مگر جو ان کے ایڈورسریز ہیں وہ پھنس جائیں اسی لیول پلینگ فیلڈ میں. میرا اپنا مطلب میرا خیال یہ ہے کس کو نہیں پتا ہے کہ نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کی واپسی. تو جن لوگوں نے سوچا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, اب ریٹروسپیکٹیولی وہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں چور کبھی نہیں تھا, حالانکہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں چور ہوں, مگر وہ ججمنٹ کو میں نے اپیل کیا. اب کورٹ نے کہا نہیں تم نے چوری نہیں کی تھی, لہٰذا میں آنیسٹ مین آ گیا ہوں اور لہٰذا میں پھر بن گیا ہوں. اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑیں, اس کا مقصد تو یہ تھا مگر کچھ اچھے چیز بھی ہوئے ہیں ایز اے ریزلٹ. ان لوگوں نے جو کہا ہے ہم مشرف کی بات نہیں مانتے, ایک ڈکٹیٹر کو ہم اوتھ نہیں لیتے, وہ جو لوگ نکالے گئے تھے کورٹسی آف اس وقت کے جو ججز جنہوں نے وہ غداری کی تھی اپنے کانشنس سے, لیٹس سے وہ لوگ جو ہیں ان کو ابھی شاید کچھ ملے گا, ریکگنیشن ملے گا کہ تم نے آنریبل ایکٹ کیا تھا, پینشن ملے گا تمہارے کو. لیکن جو مشرف جنہوں کا مشرف کا ساتھ کریں گے, لیکن جن ججوں نے مشرف کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی ملے گا, سب ایک تمام میں نئے سب شروع ہو گیا. اوریہ صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہلالی صاحب نے کہا کہ چوری پر ریویو ہوگا, چوری پر ریویو ہوگا یا پھر تاحیات نااہلی پر 62(1)(f) کی چونکہ بات چل رہی ہے. کنوکٹڈ کرمنل ایکشن نہیں لڑ سکتی, پہلے تو آئے گا تو آ کے تو 3 سال کی مفروری, کوئی مفرور یہ ابھی پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں, ان کے لیے کرنا ہوتا سال سے پہلے کرتے, کوئی مفرور آ کے سب سے پہلے سرنڈر کرے گا, ٹھیک, سب سے پہلے تو اس کا جو ضامن ہے جو شہباز شریف, اس کو پکڑا جائے گا کہ لے کے کیوں نہیں آتے ہو. تو لیول پلینگ فیلڈ اگر بنانا ہوتا نا, 1 سال پہلے بنا دے. مشکلات اتنی زیادہ ہیں, کیسز اتنے زیادہ ہیں, اور کیسز جو تھے عمران خان نے نہیں بنائے تھے, انہوں نے اپنے خواجہ آصف عزیز تو پیٹتا ہے کہ ہم نے تو کہا کہ میاں صاحب نہ کریں, تو میرے صاحب کو کانفیڈنس بہت تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ ہوا, انہوں نے کہا بھیجو اس کو عدالت کے اندر. عدالت کے اندر کون لے کے گیا تھا سو موٹو اپنا کیس پاناما والا؟ میاں نواز شریف خود لیٹر لکھا تھا کہ میرے کیس سے فیصلہ کرو, فیصلہ الٹ آیا تو روتے ہیں اب سارے. چلیں جی ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, اگلے ہفتے حاضر موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.